اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور الحمدللہ مسلسل 3-4 سالوں سے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر رات 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے۔ تو آج کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہے ماہ محرم الحرام کی فضیلت، اہمیت اور اس میں ہونے والی خرافات، کہ ماہ محرم کتنا مقدس مہینہ ہے، مگر ہمارے عقیدے کتنے خراب ہیں، ہم کتنی بے جا فضول رسومات کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بہت پیاری بات ہوگی تاکہ ہم اس مقدس مہینے سے ثواب کیسے حاصل کر سکیں اور گناہوں سے کیسے بچ سکے۔ تو اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات 9 بجے اس بیان کو لائیو ضرور سنیے اور دوستوں کو بھی اس کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی اچھی خبر الحمدللہ کہہ کر پھر شروع کر رہا ہوں۔ کل بھی میں نے یہ خبر سنایا تھا کہ الحمدللہ جو ہمارے شہر جلگاؤں سے 35 کلومیٹر قریب جو بستی ہے ایرنڈول میں 400 سال پرانی قدیم مسجد، علاؤ الدین خلجی کے زمانے کی جامع مسجد، جس کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا تھا اور جلگاؤں ضلع کے کلکٹر امن متل نے وہاں پر اسٹے لگا دیا تھا، وہاں پر نماز کی یوں سمجھیے کہ پابندی لگا دی تھی، لیکن الحمدللہ اورنگ آباد ہائی کورٹ سے یہ مسئلہ اللہ نے حل کرایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعیت علماء گلزار اعظمی صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہائی کورٹ نے، گویا کہ اورنگ آباد ہائی کورٹ نے اس مسجد کو، ایرنڈول کی مسجد کو بابری مسجد بننے سے بچا لیا۔ تو خیر، اللہ کا بہت شکر رہا، وقف بورڈ ہو، ایرنڈول کی پوری ٹیم ہو، جمعیت علماء ہند ہو، الحمدللہ اللہ نے سب کی محنتوں کو قبول کیا اور گزشتہ کل ایرنڈول کی جامع مسجد میں عصر کی نماز بھی ادا کی گئی۔ جی ہاں، ایرنڈول کے جو ذمہ داران ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی، ابھی میری بھائی قمر الدین سے میری اس وقت بات ہوئی جو وہاں کے ذمہ داروں میں ہیں، الطاف بھائی سے بات ہوئی، اور بھی جو لوگ ہیں وہاں کے ذمہ داران، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، سب سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اور ہم نے تمام لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی شور ہنگامہ نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، نمازوں کی پابندی کرے، اپنے رب سے دعائیں مانگے، اپنے ملک کے امن شانتی کے لیے دعائیں مانگے، اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنے مہاراشٹر، اپنے پیارے بھارت کے لیے دعائیں مانگے، کیونکہ اس وقت ایسے ہی ملک میں ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جائے گی۔ لیکن خیر، گزشتہ کل باقاعدہ مسجد انتظامیہ کو
म्यूनसिपल के अफसरान के ज़रिए मस्जिद इंतज़ामिया को मस्जिद की चाबियाँ सौंपी गई और चाबियाँ सौंपे जाने के बाद जामे मस्जिद एरंडोल में इज्तिमाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल असर की नमाज अदा की गई। रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। गुज़िश्ता कल से समाजवादी के सुप्रीमो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष MLA अबू आसिम आज़मी का बयान हंगामा मचा रहा है। अबू आसिम आज़मी ने बाकायदा खुलकर सभा में असम्बली इजलास में कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाता है। वंदे मातरम का एहतराम हम करते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मजहब हमें किसी के सामने झुकने की इजाज़त नहीं देता, हम अपनी माँ के सामने भी नहीं झुकते हैं। मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता। समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम आज़मी के इस बयान पर असम्बली ऐवान में BJP और शिंदे ग्रुप ने ज़ोरदार हंगामा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई। अबू आसिम आज़मी ने औरंगाबाद में पेश आने वाले वाक़े और उस फसाद का भी जिक्र किया और आफ्ताब पूनावाले के मामले को लेकर भी अबू आसिम आज़मी ने कहा कि आफ्ताब पूनावाले को लेकर पूरे महाराष्ट्र और पूरे मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के तकरीबन जिलों में सिक्कल हिंदू समाज जन आक्रोश रैलियां निकाल रहा है और उसके ज़रिए से बाकायदा नफ़रत अंगेज़ तकारीर करके, इश्तिआल अंगेज़ और भड़काऊ तकरीरें करके बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ और माहौल बनाया जा रहा है और अमन और शांति को ख़त्म किया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इन आतंकियों पर जो मुल्क में खुले आम, जैसे हमारे यहाँ वो आया था कोई तो भी सुदर्शन वाला, उसने भी जहरीले सांप की तरह जहर उगल कर गया। अफसोस ये है कि इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। खैर, गुज़िश्ता कल बाकायदा अबू आसिम आज़मी ने एरंडोल की जामे मस्जिद के साथ जलगांव के कलेक्टर अमन मित्तल ने जो हरकत की, इसका भी जिक्र अबू आसिम आज़मी ने शिकायतन असम्बली इजलास में बयान किया। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली यानी लोकल ट्रेन भी मुतासर हुई है। CST, भाईकल्ला, कुर्ला और थाने रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का ज़बरदस्त रश नज़र आया। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ का मंजर है। मुसाफिरों के लिए चाय नाश्ते और घर जाने के लिए बसों का इंतजाम भी किया जा रहा है। असम्बली इजलास की कार्रवाई भी गुज़िश्ता कल रोक दी गई। मंत्रालय और विधान भवन के मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई। मुंबई पुणे के दरमियान चलने वाली 10 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। यानी ये मुंबई का हाल था। वैसे ही मैं आपको बताऊं कि रियासत महाराष्ट्र के कई ज़िलों में बाकायदा, जैसे जलगांव ज़िला है और ऐसे ही विदर्भ के इलाके हैं और इधर रत्नागिरी कोकन के इलाके हैं। तो इस तरीके से कई इलाकों में, रत्नागिरी में कोकन है, कोकन में खेड़ है, रत्नागिरी है, तकरीबन 64 देहात ऐसे हैं कि जहाँ पर सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया। बल्कि नांदेड़, नागपुर, जालना, सिंधुदुर्ग, सांगली, परभनी, हिंगोली, अकोला, पुणे, इन तमाम हिस्सों, सोलापुर, इन तमाम हिस्सों में ज़ोरदार बारिश हुई है और हर तरफ जल थल हो गया है और आमदोरफ्त मुतासर हुई है और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है, दुकानों मकानों में पानी घुसा है और करोड़ों रुपयों का नुकसान गुज़िश्ता कल की बारिश में हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से टाटा अस्पताल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, टाटा अस्पताल के तकरीबन 21 वर्कर्स, 21 मुलाजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। 11 को गिरफ्तार भी किया गया है। किस बात पर मुकदमा? मरीजों को जांच के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी में भेजने का रैकेट बेनकाब हो गया। एक्चुअल में सरकारी अस्पतालों में जो लोग काम करते हैं उनका तालमेल बाहर प्राइवेट लैब, प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट मेडिकल्स, दवाएं वाले, इनसे कनेक्शन होता है और ये वहाँ पर बाकायदा लोगों को वर्गलाते बहकाते हैं कि भाई यहाँ कहाँ पड़े हो, वो फला जगह जाओ। आदमी परेशान होकर, क्योंकि ज़िंदगी प्यारी है, आदमी परेशान होकर फिर वो प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट लैब की तरफ कदम बढ़ा लेता है, जबकि भेजने वालों की बाकायदा इसमें सेटिंग होती है। तो मरीजों को जांच के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी में भेजने का रैकेट बेनकाब हुआ है। टाटा अस्पताल के 21 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 11 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए
میں آپ کو بتاؤں کہ مہاراشٹر کی سیاست پہ کافی ہلچل مچی ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ 4 سالوں کے اندر کس طریقے سے مہاراشٹر میں سرکار چلی ہے. یہ پورے 4 سال یہاں پر بی جے پی ہار گئی تھی, مہا وکاس اگاڑی کی حکومت تھی, تو بی جے پی نے جو گھٹیا حرکتیں کی ہے پورے 4 سال ودھایکوں کو خریدنے میں چلے گئے. پہلے مہا وکاس اگاڑی کو توڑا گیا, پھر مہا وکاس اگاڑی کے بعد راشٹروادی کو توڑا گیا. یعنی پورے 4 سال ہم مہاراشٹریوں کے بس ودھایک اس کی گود سے اس کی گود, اس کی گود سے اس کی گود میں جا رہے ہیں اور کروڑوں روپے کا لین دین ہو رہا ہے. ہمارے 4 سال اسی میں چلے گئے اور مہاراشٹر وکاس سے ونچت ہو گیا, محروم ہو گیا. خیر, ایک ابھی عجیب خبر آ رہی ہے. اجیت دادا پوار, جی ہاں, اپنے پورے گروپ کے ساتھ 2 مرتبہ آشیرواد لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں شرد جی پوار سے. اب لوگ ہنس بھی رہے کہ گیم کیا ہے, کیا معلوم آخر مہاراشٹر والوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے, لوگ بھی پریشان ہیں. تو خیر, ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ ادھو جی اچانک اجیت پوار سے ملنے پہنچ گئے. ادھو ٹھاکرے اچانک اجیت پوار سے ملنے پہنچ گئے. اب یہ خیر سگالی کی ملاقات تھی ایسے کہا جا رہا ہے. سیاسی گلیاروں میں اب نئی بحث چھڑ گئی ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بحث کیا چھڑی ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ مہاراشٹر کی عوام تو بیچاری لوٹی جا رہی ہے اور اسے دغا ہی دیا جا رہا ہے. یہ دن بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 93 کے فسادات کے ملزم کو عدالت نے بری کر دیا. ہجوم کا حصہ بننے کا اس پر الزام عائد تھا لیکن ثبوت کی کمی کا فائدہ ملا. میں آپ کو بتاؤں کہ جنوری 1993 میں جو فسادات ہوئے تھے اس میں باقاعدہ ایک شخص کو ہجوم کا حصہ بننے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا, دنیش پاٹھک, جی ہاں, اس پر. لیکن اسے اب گزشتہ کل عدالت نے, جسے اس کیس میں بری کر دیا گیا تھا, یہ فرار تھا اور مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے اس سال کے شروع میں وہ گرفتار کیا گیا تھا. لیکن استغاثے کے مقدمے کے مطابق 12 جنوری 1993 کو وڈالہ ایسٹ کے ایک علاقے میں 300 سے 400 لوگوں کا ہجوم جمع ہوا تھا. یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہندو اور مسلمانوں کا ہجوم ایک دوسرے پر پتھراؤ, 16 واٹر کی بوتلیں اور آگ کے گولے برسا رہا تھا. اس وقت پولیس نے پاٹھک سمیت 15 لوگوں کو پکڑ لیا تھا. اب خبریں آ رہی ہے کہ عدالت نے ہجوم کا حصہ بننے کے الزام میں گرفتار پاٹھک کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے باقاعدہ بری کر دیا. ناظرین, اب آندھرا پردیش سے بھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی, آندھرا پردیش میں ایک قبائلی نوجوان کے ساتھ بربریت, حیوانیت, درندگی اور آتنکواد کا کھیل کھیلا گیا. جی ہاں, اسے بری طریقے سے مارا پیٹا گیا, پھر اس کے بعد اس کے چہرے پر پیشاب کیا گیا. آندھرا پردیش میں قبائلی نوجوان کے ساتھ کچھ لوگوں کے ذریعے مار پیٹ کرنے اور چہرے پر پیشاب کیے جانے کا شرمناک معاملہ سامنے آیا ہے. تقریباً 1 ماہ پہلے پرکاشم ضلع کے انگول شہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, جس کی ویڈیو گزشتہ کل سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور پھر پولیس نے پیشاب کرنے والے کچھ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے. دراصل 1 ماہ پہلے تقریباً یہ شرمناک واقعہ پیش آیا تھا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی راج میں SC ST OBC پچھڑوں کا کتنا برا حال یہ برہمنواد سنسکاری کر رہے ہیں. کیونکہ مدھیہ پردیش میں بھی جو واقعہ ہوا تھا, ایک سنسکاری برہمن نے ہی ایک آدیواسی کے منہ پر, چہرے پر پیشاب کیا تھا, جس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا تھا. اور اب یہ آندھرا پردیش کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ, کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے, بواسیر, خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین, بی جے پی کے لیڈروں کا اور بی جے پی کا جو چرتر ہے وہ سب دھیرے دھیرے سامنے آ رہا. کریٹ سومیا جو بی جے پی کے لاڈلے ہیں, تو ان کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے, اس کو لے کر اب مہاراشٹر بھر نہیں بلکہ پورے ملک میں کافی ہنگامہ ہو رہا ہے. کریٹ سومیا پر گزشتہ کل باقاعدہ عورتوں نے جس طریقے سے ان کی تصویروں پر احتجاج اور آندولن کرتے ہوئے چپل اور جوتوں کی بارش کی, وہ بھی دیکھنے کے لائق تھی. خیر, فڑنویس کے حکم کے بعد ممبئی پولیس حرکت میں آئی ہے. کریٹ سومیا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہے اور اب فحش ویڈیو, وہ جو ویڈیو ہے اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے.
قانون ساز کونسل میں گرما گرم اب کریڈ سومیا کے فحش ویڈیو کا معاملہ گرما گرم موضوع بن گیا ہے، اور اب جب تمام لوگ بی جے پی پر تھوکنے لگے ہیں تو ظاہر بات ہے شرم آنا بھی ضروری ہے، اس لیے اب فڈنویس نے حکم دیا ہے، ممبئی پولیس حرکت میں آ گئی ہے، کریڈ سومیا کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین بڑی خبر اس وقت جلگاؤں ضلع کی آ رہی، جی ہاں گزشتہ کل باقاعدہ جلگاؤں ضلع کے راویر شہر، راویر تحصیل، ایسی فیض پور، یاول تحصیل، ان تمام علاقوں میں زبردست بارش ہوئی۔ بارش کے بعد جو سیلابی صورتحال رہی، اس سیلابی صورتحال نے پھر گزشتہ کل لاکھوں روپے کا نقصان کیا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 15 دن پہلے راویر شہر میں جو ندی گزرتی ہے محلے سے، ناگجھری سے لے کر امام باڑہ ہوتے ہوئے جو ندی گزرتی ہے، اس ندی میں جو سیلاب آیا تھا، کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان تو ہوا، لیکن غالباً خبریں ہیں کہ 4 لوگوں کی جانیں بھی گئی تھی۔ گزشتہ کل بھی ایک شخص باقاعدہ بہہ گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو سیلاب آیا تھا، آج 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہاں ابھی بھی پنچ نامہ مکمل ہو کر اس کی کوئی رپورٹ صحیح انداز میں سامنے نہیں آئی، اور ابھی تک ایک دھیلا، ایک پھوٹی کوڑی بھی باقاعدہ پرشاسن کی طرف سے لوگوں کی مدد نہیں کی گئی ہے۔ اور وہ معاملہ ابھی گزرا نہیں تھا کہ گزشتہ کل پھر ندی کو پور آ گیا، سیلاب جیسی صورتحال بن گئی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ میں اور تمام لوگوں سے جب میں نے بات کی، گزشتہ کل باقاعدہ میں نے راویر تحصیلدار صاحب سے بات کی اور تمام لوگوں سے بات کی، ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ جو سودا راستہ ہے، یعنی جو راویر سودا راستہ ہے، اور وہ جو پل ہے، بریج ہے، وہاں پر جو اتی کرمن ہے، اور راستوں میں کئی جگہ باقاعدہ سروس سینٹر ہو یا کئی جگہ ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اتی کرمن کر لیا ہے، اور اتی کرمن نہ ہٹائے جانے کی وجہ سے اور نالے اور ندی کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہے۔ یعنی سیدھا لوگوں کا ماننا ہے کہ نگر پالیکا اور پرشاسن لوگوں کے اس نقصان کی، جانی اور مالی نقصان کی بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ پرشاسن نے کچھ انتظامات سیلاب اور بارش سے بچنے کے نہیں کیے تھے، اور نہ ہی لوگوں کو جیسے مدد دینا چاہیے، سہکاریہ کرنا چاہیے، ویسا کام بھی نہیں ہوا۔ یہی معاملہ فیض پور کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ فیض پور میں بھی گزشتہ کل کافی تباہی مچی ہے۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پرشاسن کے ادھیکاری کب وہاں پر پہنچتے ہیں اور کب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن گزشتہ کل فیض پور میں بھی سماج سیوکوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی مدد کی۔ میں ان تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ فیض پور سے ہمارے رپورٹر واسق نے ساری ویڈیوز بھیجی، اور راویر سے حافظ مرتضی صاحب اور مولانا سلمان ندوی، اور وہاں سے ہمارے رپورٹرز حضرات نے بھی تمام ویڈیو بھیجی ہے۔ آخری بڑی خبر اس وقت ریاست مدھیہ پردیش کے اجین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ مدھیہ پردیش میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے، اور شورائے ماما کا جو بلڈوزر ہے وہ زبردست انداز میں چلتا ہے۔ خیر، ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈھول نگاروں کے ساتھ ملزم مسلم لڑکوں کا گھر توڑنے پہنچے شورائے ماما کے بلڈوزر۔ اجین میں مہاکال مندر کی مبینہ بے حرمتی کی آڑ میں کارروائی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان یعنی ماما جی کا بلڈوزر گزشتہ کل یعنی بدھ کے دن ایک نئے رنگ میں نظر آیا۔ پیر کے روز بلڈوزر ڈھول اور ڈی جے کی دھنوں کے ساتھ موقع پر پہنچا تاکہ مسلم کمیونٹی کے ملزمین جو 2 چھوٹے بچے نابالغ ان کے گھر کو گرا دیا جائے، جنہوں نے مبینہ طور پر مہاکال کی سواری پر تھوکا۔ واضح ہو کہ مدھیہ پردیش میں اس سال اسمبلی الیکشن ہے۔ جی ہاں، بدھ کی صبح اجین کے مشہور مہاکال ستیہ ہندی.com کے مطابق مندر کے سواری راستے پر ڈرم اور ڈی جے کے ساتھ آگے بڑھتا بلڈوزر لوگوں کے تجسس کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 نابالغ مسلم بچوں سے کوئی حرکت ہوئی تو ان کے گھر کو توڑنے کے لیے شیوراج سنگھ چوہان یعنی ماما جی کا بلڈوزر باقاعدہ ڈھول تاشوں اور نگاروں کے ساتھ خوشی مناتے ہوئے پہنچا۔ اب یہ کس حد تک درست ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔